بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، آج ہم ایک دفعہ پھر اقرا اردو کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ بیٹا گزشتہ چند دنوں سے مسلسل حروف کی مختلف شکلوں اور مختلف بناوٹوں کے قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم الحمدللہ 6 قاعدے پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ قاعدے نہ صرف پڑھ لیے ہوں گے بلکہ ان سے متعلقہ جو بھی کام عملی کتاب میں دیا گیا ہے وہ بھی آپ مکمل کر رہے ہوں گے تسلسل کے ساتھ۔ آج ہم 7واں قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اقرا اردو قاعدہ نمبر 7، صفحہ نمبر 27 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 27 قاعدہ نمبر 7 دیکھیے، شاباش جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 27 قاعدہ نمبر 7 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ قاعدہ نمبر 7 کن حروف کے متعلق ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں۔ قاعدہ نمبر 7 میں فے اور قاف کے بارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم بالترتیب حروف کے متعلق پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے بے کے خاندان نون اور یہ کے متعلق قاعدہ پڑھا تھا الحمدللہ۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے دال کے خاندان کے متعلق قاعدہ پڑھا تھا۔ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے سین شین اور 4 میں صاد اور ضاد کے متعلق پڑھا تھا۔ قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے زویں اور واو کا قاعدہ پڑھا تھا، اور قاعدہ نمبر 6 میں ہم نے عین اور غین کے متعلق پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 7 میں فے اور قاف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، قاعدہ بے حد آسان ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہاں بالکل واضح ہے جو کچھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسی کو غور سے پڑھ لیں گے تو آپ کو قاعدہ بالکل وضاحت سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدے کا عنوان کیا ہے؟ ایک جیسی شکل اختیار کرنے والے حروف، ایک جیسی شکل اختیار کرنے والے حروف، یعنی اردو حروف تہجی کے وہ حروف جن کی شکل یکساں رہتی ہے، ایک جیسی رہتی ہے، اور ان میں قابل ذکر تبدیلی بھی، کوئی خاص تبدیلی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فے اور قاف کی شکلیں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اپنی اپنی کتاب میں بیٹا۔ فے اور قاف کی شکلیں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن انہیں نہیں پڑھنا بیٹا، ٹھیک ہے۔ فے اور قاف کی شکلیں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن انہیں جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ چاہے لفظ کے شروع میں آئیں یا درمیان میں، دونوں صورتوں میں ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فے اور قاف کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایک جیسی ہوتی ہیں، چاہے وہ لفظ کے شروع میں آئیں چاہے وہ لفظ کے درمیان میں، یعنی دونوں کی شکل الفاظ میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب وہ شکل کیا ہوتی ہے وہ یہاں واضح ہے، جیسے فرحت اور اقرا میں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ فرحت میں دیکھیے فے شروع میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، اور فے کی شکل دیکھیے، اور اقرا میں دیکھیے، اقرا میں قاف آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، دیکھیے دونوں کی شکل بالکل ایک جیسی ہے، بس ایک نقطے کا فرق ہے۔ اسی طرح دیکھیے آگے صفوف اور سقوط میں دیکھیے، صفوف اور سقوط میں دیکھیے، صفوف میں فے کو دیکھیے اور سقوط میں قاف کو دیکھیے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، بس ایک نقطے کا فرق ہے۔ اقرا کی جگہ میں ایک اور لفظ لکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا، جس میں قاف ابتدا میں آ رہا ہو، قرا، آپ لفظ لے لیجئے قرا، میں ذرا بڑا کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ قرہ میں قاف کو دیکھیے اور فرحت میں فے کو دیکھیے، دونوں ابتدا میں آ رہے ہیں، بس ایک نقطے کا فرق ہے، باقی شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، فے اور قاف کی شکلیں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں
لیکن انہیں جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ چاہے لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان میں، دونوں صورتوں میں ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں قاعدے کے دوسرے حصے کی جانب۔ لیکن اگر یہ حروف یعنی فے اور قاف، لیکن اگر یہ حروف لفظ کے آخر میں آ جائیں تو اپنی اصل شکل میں برقرار رہتے ہیں، یعنی لفظ کے آخر میں اگر فے اور قاف آئیں تو پھر جیسی ان کی شکل ہے وہی شکل، اصلی شکل ان کی رہے گی، ٹھیک ہے، جیسے اکثر قواعد میں ہم حروف کے متعلق پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹا آپ کا قاعدہ بے حد آسان ہے۔ میں خلاصتاً بتا دوں کہ فے اور قاف دونوں حروف کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان میں آئے دونوں ایک جیسی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر لفظ کے آخر میں آئے تو پھر ان کی اصلی شکل ہی برقرار رہے گی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیٹا یہی قاعدہ تقریباً باقی حروف میں بھی ہے، لیکن باقی حروف میں یہ ہے کہ ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہوتی ہیں۔ فے اور قاف کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کی شکلیں لفظ کے شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، اب ان حروف سے متعلق جو بھی عملی کتاب میں آج کام دیا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو آج کے کام سے آگاہی دیتا ہوں۔ جی بیٹا، عملی کتاب آپ کے سامنے ہے، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھول لیجئے بیٹا، شاباش۔ یقیناً آپ نے صفحہ نمبر 21 تک تمام کام مکمل کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ قاعدہ نمبر 6 تک تمام کام آپ کا انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ قاعدہ نمبر 7 کے متعلق صفحہ نمبر 22 دیکھیے، شاباش، سامنے ہیں آپ کے، دیکھیے ذرا غور فرمائیے۔ سوال نمبر 7، قاعدہ نمبر 7 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 7 کے مطابق، یعنی جو قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے فے اور قاف کا قاعدہ، اس کے مطابق نیچے جو دیے گئے حروف ہیں ان کو جوڑنا ہے اور لفظ بنانا ہے۔ چونکہ آپ مسلسل یہ کام کئی دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو حروف جوڑنے میں کوئی بھی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو تمثیلی طور پر کچھ حروف جوڑ کر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے بیٹا، پہلا لفظ کیا ہے؟ فرقت، ٹھیک ہے، فرقت۔ اب دیکھیے فے ابتدا میں آ رہی ہے، وہی چھوٹے سے دل نما شکل بنے گی، دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ پھر قاف، اگر آپ غور کریں بیٹا تو اس وقت قاف اور فے دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، آگے ایک لفظ ہے مفرور، مفرور۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، پہلی والی مثال میں فے ابتدا میں آ رہی ہے اور دوسری والی مثال میں فے درمیان میں آ رہی ہے، واضح ہے بیٹا۔ اب اسی کے ساتھ اگلا لفظ دیکھیے مقروض، اس میں قاف کو دیکھیے بیٹا، دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، فے اور قاف دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک نقطے کے، ٹھیک ہے۔ قاف میں 2 نقطے ہیں اور فے میں 1 نقطہ ہے، باقی فے اور قاف کی مجموعی شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اسی طرز پر آپ نے یہ صفحہ مکمل کرنا ہے۔ تو آج کا کام نوٹ کر لیجئے، آج کا کام ہے آپ نے قاعدہ نمبر 7 یاد کرنا ہے اور عملی کتاب صفحہ نمبر 22 پر قاعدہ نمبر 7 کے مطابق آپ نے کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔